بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بحیثیت مسلمان قیامت اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح قائم ہوگی، یہ بات اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی، جنہیں 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامت بعیدہ کہلاتا ہے، جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوگی، جبکہ دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے۔ یہ علامت قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوگی، جبکہ تیسرا درجہ علامات کبریٰ یا علامات قریب کہلاتا ہے۔ یہ علامت تب ظاہر ہوگی جب قیامت بالکل قریب ہوگی۔ معزز ناظرین، اگر ہم علامات صغریٰ کی بات کریں تو دور حاضر میں وہ تمام علامات ظاہر ہو چکی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات صغریٰ کے بارے میں بیان فرمائی تھی، جن میں لونڈی کا مالکن کو جنم دینا، محتاج ننگے پاؤں اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مقابلے کریں گے۔ یہ 2 علامتیں دور حاضر میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم عشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے عبد المالک عشری نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کرنے، ریشم پہننے، شراب پینے اور گانے بجانے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیں گے۔ خود غرضی اور طلاق معاشرے میں عام سمجھی جائے گی، مرد عورتوں کی اور عورتیں مرد کا روپ دھار لیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور گھنٹہ ایک چنگاری کے برابر ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان کے متعلق کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسان میں آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد زمین پر بسنے والی ساری مخلوق 1 سال کے اندر فنا ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک خوفناک آواز آئے گی۔ یہ آواز اتنا خوفناک ہوگی، یہ آواز سن کر انسان اور دیگر مخلوق سہم جائے گی اور اس کھوج میں لگ جائے گی کہ یہ آواز کیسی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ معزز ناظرین، جس رمضان میں یہ آواز سنائی دے تو سمجھ لینا کہ یہ آخری رمضان ہے، اس رمضان میں رزق اٹھا لیا جائے گا۔ معزز ناظرین، ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آنا یقینی ہے۔ یہ کائنات اللہ پاک نے ایک مقصد کے لیے بنائی اور انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال بجا لائیں۔ کیا انسانوں کو دنیا میں ایسے ہی بھیج دیا جاتا کہ وہ نیک اعمال کرتے اور دل کھول کر نافرمانیاں کرتے، انہیں ان کی جزا و سزا سے محروم کر دیا جاتا؟ یقیناً نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت عادل اور منصف کے خلاف بات ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان کا بنا دی گئی۔ روئے زمین پر جو بھی ہے، ہم نے اسے زمین کی رونق کی وجہ سے بنایا کہ ہم انہیں آزما لیں کہ کون نیک اعمال والا ہے اور کون منکر ہے۔ بے شک ایک دن اس زمین کو ہموار و صاف کر دیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا، بس آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا اور تارے بے نور ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی یہ آیات قیامت کے آنے کی دلیل کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، جیسا کہ مشرک لوگ کہتے تھے کہ بھلا جب ہڈیاں مٹی ہو جائیں پھر کیسے جڑ سکتی ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، ہاں لکڑی ہو یا پتھر، اس سے بھی سخت چیز ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور قرآن نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جیسے شہادت اور درمیان والی انگلی۔ اللہ پاک سورۃ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، وہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور آپ کو کیا خبر، ممکن ہے وہ بہت قریب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت نیک کاموں میں لگ جانا اور توبہ کرنا جب یہ کام ظاہر ہوں، جب لوگ صبح کو کافر اور شام کو مسلمان ہوں، دنیاوی دولت کے لیے اپنا دین فروخت کر دیں۔ معزز ناظرین، یہ ساری چیزیں موجودہ دور میں چل رہی ہیں۔ آج کا انسان دولت کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔